الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ آج کی یہ بابرکت رات جشن معراج مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ شرف عطا کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لامکاں پہنچ کر اپنے رب کا اپنی جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا۔ اور عزیزان گرامی، یہ وہ شرف اور یہ عظمت سبل الہدی والرشاد کے اندر میں نے ایک کمال کی بات پڑھی کہ امت کے لیے مقدس رات، سب سے مقدس رات کون سی، اور ہمارے آقا کے لیے مقدس رات کون سی؟ تو امت کے لیے سب سے مقدس رات وہ ہے کہ جس رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام کے لیے سب سے مقدس رات کون سی؟ تو سبل الہدی والرشاد میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے سب سے مقدس رات وہ ہے کہ جس رات آپ نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، کہ جس کو محبوب مل جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی رات نہیں ہوتی، اس سے بڑھ کر کوئی شب نہیں ہوتی، اس سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہوتا۔ اور کمال دیکھیے، ہر نبی معجزہ لے کر آیا، ہمارے آقا سراپا معجزہ بن کر آئے۔ ہر نبی جو معجزہ لایا اسے کوئی سمجھ نہ سکا، ہمارے آقا ایسے سراپا معجزہ بن کر آئے کہ آج تک ان کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کریم نے بے شمار معجزات دیے، دیگر انبیاء کو بھی دیے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا کمال دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اللہ، آپ جانتے ہیں کہ نمرود نے جو ہے ایک آگ لگائی اور بہت خطرناک آگ تھی، اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ رب کریم نے جو ہے اس آگ کو ان کے لیے جو ہے اللہ اکبر ٹھنڈا ٹھنڈا باغ بنا دیا۔ لیکن حضور علیہ السلام کو کیسا معجزہ دیا، وہاں ابراہیم علیہ السلام خود جاتے ہیں تو باغ جو ہے اس کی اللہ اکبر آگ بجھ جاتی ہے، وہ باغ بن جاتا ہے۔ اور آقا کی شان دیکھیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور اس دسترخوان پر بیٹھے، اور دسترخوان سے صرف جو ہے آپ نے ہاتھ مس کیا تو جس دسترخوان سے آقا کا ہاتھ مس ہوا، اللہ اللہ، اس دسترخوان کو بھی آگ نہ جلا سکی۔ ایسا معجزہ نبی پاک علیہ السلام کا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، وہ مردے جس میں جسم بھی تھا، جس کے اندر اللہ اللہ ہڈیاں بھی موجود تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ اکبر یہ مردوں کو جلاتے تھے، جس کے اندر جو ہے اللہ اکبر جسم بھی ہوتا۔ لیکن میرے آقا کو دیکھیے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث پاک ہے کہ جب یہ منبر تیار نہ ہوا تو حضور علیہ السلام جو ہے درخت کی سوکھی ٹہنی سے ایسے ٹیک لگا کر آپ جو ہے وہ خود
خطبہ دیتے تھے، جب کسی عورت نے یہ منبر تحفے میں دیا، حضور علیہ السلام اس پر بیٹھے اور اس سوکھی ٹہنی کو آپ نے دور کیا۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ جان رحمت، شان دیکھیے کہ جس میں اب تک جس سوکھی ٹہنی سے مس ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے سوکھی ٹہنی میں جان عطا کر دی۔ حضور علیہ السلام کا ایسا معجزہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جو ہے اللہ اللہ عزیزان گرامی مردوں کو جلاتے، اب آئیے ایک دسترخوان بچھا ہے، خیبر سے واپسی کا موقع ہے، آپ جانتے ہیں ایک یہودیہ نے سازش کی کہ آپ علیہ السلام کو دیکھے کہ یہ سچے نبی ہیں۔ اب اس نے کیا کیا کہ بکری کا شانہ، وہ جانتی تھی حضور علیہ السلام بکری کے شانے کو پسند کرتے ہیں، اس نے جو ہے اس شانے میں گوشت ملا دی، گوشت کے اندر زہر ملا دیا، اور جب زہر ملایا آپ جانتے ہیں کہ وہ بکری تو ذبح ہو گئی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، جیسے ہی آپ کا ہاتھ جو ہے اس بوٹی پر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بوٹی کو حیات دی اور زمان دے کر وہ بوٹی کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے، مجھ میں زہر موجود ہے۔ یعنی حضور کا ہاتھ جب ایک بوٹی کے اوپر کہ وہ بکری جو ذبح ہو چکی، نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ لگنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی عطا کر دی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کیا کرتے، کوئی کہتا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو ہے اس کی دلیل دیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے اور کہتے اٹھ کھڑا ہو کر میری رسالت کی گواہی دے، میری نبوت کی گواہی دے۔ اب وہ مردہ قبر سے اٹھتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ نبوت کی گواہی دیتا۔ اب آقا کریم کی شان دیکھیے، وہاں جو ہے وہ جسم ہے اور اس مردے کو زندہ کر کے حضرت عیسیٰ اپنی نبوت کی گواہی دلا رہے ہیں، اور آقا کریم کی شان دیکھیے کہ جس کے اندر نہ روح ہے نہ جسم ہے، بالکل پتھر ہے، اس پتھر کو جب آپ اٹھاتے ہیں تو وہ پتھر آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ وہ سوکھی لکڑیوں کی ٹہنی جو ہے یہ آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کہا گیا حضور پانی نہیں ہے، پانی عطا کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، آپ جانتے ہیں کہ زمین ہے، زمین کے نیچے پانی ہے، ہر آدمی جانتا ہے کیا ہاتھ کی انگلیوں میں پانی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیاسوں نے شکایت کی کہ علی جا ہمیں پانی چاہیے، آپ نے ایسے زمین پر جو ہے اللہ اکبر جب عصا مارا تو زمین سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اور دوسری طرف جو ہے یرموک سے واپسی پر اصحاب رسول نے عرض کی یا رسول اللہ پانی کی ضرورت ہے، آقا فرماتے ہیں برتن لے آؤ، سارے جب برتن آ گئے خالی مشکیزیں آ گئے، اللہ اللہ حیران ہو گئے کہ وہ ہاتھ مبارک حضور علیہ السلام نے ایسے برتن میں ڈالا پانچوں انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے ایسے ایسے معجزات۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے ابھی کہاں ہے، وہ آسمان پر ہے، یہاں دوسرے آسمان پر یا تیسرے پر یا چوتھے پر، یہ آسمان پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بنا آسمان منزل ابن مریم، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ بنا آسمان منزل ابن مریم، اور آقا کی شان یہ ہے گئے لامکان تاجدار مدینہ، یعنی ہمارے آقا لامکان تک چلے گئے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان افضل۔ تو عزیزان گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ رب کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو ہے وہ سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا، اور معراج کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن جو سب سے متفقہ جمہور علماء کے نزدیک جو ہے یہ ماہ رجب کی جو ہے یہ
27ویں رات ہے 640 عیسوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ابن حشام، امام زرقانی علیہ رحمہ اور طبقات الکبریٰ میں سب میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کو جب معراج کرائی گئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 640 سنے عیسوی میں گئے. ہجری تو ابھی شروع نہیں ہوئی، 640 جو ہے وہ سنے عیسوی میں گئے. اب آئیے یہ کون سی معراج ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرے نور کو دیکھنا چاہتا ہوں. بار بار یہ آتا ہے جواب، اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. دیکھیے یہاں یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ فرمایا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یعنی کیا مطلب؟ جواب بتا رہا ہے اے موسیٰ یہ جو میرا دیدار ہے یہ تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم جو ہے میری صفات کے مظہر ہو. میرا دیدار وہ کرے گا جو میرا حبیب میری ذات کا مظہر ہے، جو میری ذات کا مظہر ہے. اور 9 مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، یہی جواب آیا. اور آقا کریم کی شان دیکھیے، حضرت ام ہانی کے مکان میں محو استراحت ہے، بستر پر چین سے سو رہے ہیں. اور اس رات 27ویں رجب کی رات ہے. حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ہے. 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چلیے آپ کا رب آپ کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے. اور حضور علیہ السلام جب باہر تشریف لائے، اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان دیکھیے کہ جب باہر تشریف لائے تو سینہ اقدس کو چاک کیا گیا، سینہ اقدس کو چاک کیا گیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاگتے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. آپ خود بتائیے کہ ہم جیسا آدمی اگر کوئی ایسے چھری لائے اور سینہ نکال ایسے چاک کر کے اندر سے دل نکالے، ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں رہ سکتے، کیونکہ دل سے تو آدمی چلتا ہے. آقا کی شان دیکھیے، سینہ اقدس چاک کیا گیا، مبارک دل نکالا گیا، پھر بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام زندہ اور پابندہ موجود ہے. اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اب عزیزان گرامی یہاں پر آپ کی خدمت میں فتح الباری جلد نمبر 30 پیج نمبر 420. آپ بتائیے انسان کے دل میں کبھی آنکھیں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. انسان کے دل میں کان ہوتے ہیں؟ کبھی نہیں ہوتے. فتح الباری میں ہے کہ سرکار کا قلب اطہر نکالا، آپ کے جسم مبارک سے حیران رہ گئے کہ دل کے اندر آنکھیں بھی تھیں اور کان بھی موجود تھے. آنکھیں بھی تھی اور کان بھی موجود تھے. کیا مطلب؟ اللہ اللہ، مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ظاہری کانوں سے سنتے ہیں، حضور علیہ السلام ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں، دل کی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں. حضور علیہ السلام ظاہری کانوں سے سنتے ہیں، اسی طرح دل کے کانوں سے بھی آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ سنتے ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو ایک نورانی تشت میں لایا گیا جسے طباق کہتے ہیں، اور اس میں رکھ کر حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو غسل دیا گیا. کس پانی سے؟ زمزم شریف، زمزم کے پانی سے حضور کے قلب اطہر کو غسل دیا گیا. عزیزان گرامی یہاں پر
मुफस्सिरीन ने कमाल का नुक्ता लिखा, फरमाते हैं दिल है नबी रहमत का, दिल है हबीब किबरिया का, दिल है दोनों आलम के ताजदार का। अगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कल्बे अतर जन्नत की जो नहरें हैं कौसर और तस्नी उससे धोया जाता, लेकिन नहीं धोया गया। कोई जन्नत की दूसरी नहर से धोया जाता, नहीं धोया गया। आबे ज़मज़म से धोया गया। वजह क्या है? इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है, आबे ज़मज़म से हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्बे अतहर को गुस्ल देकर दुनिया पर जाहिर कर दिया कि अगर कोई पानी पूरी कायनात में यहां तक के जन्नत से भी अगर कोई पानी अफजल है तो वो ज़मज़म शरीफ का पानी, वरना जन्नत की नहरों से गुस्ल दिया जाता। और दूसरी वजह ये लिखी कि ज़मज़म शरीफ को हजरत इस्माइल की एड़ियों से निस्बत है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां मुबारक जब ऐसे हुई, अजीज़ाने गिरामी इसमें भी इख्तिलाफ है। कोई कहता है हजरत जिब्रील ने पर मारा, यहां से भी हमारा अकीदा साबित कि जिब्रील के पर की बरकत से हमें पानी नसीब हुआ है, ये भी हमारा अकीदा साबित। और अगर ये हदीस में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से निकला, तो भी हमारे लिए बरकत है कि नबी की एड़ियों से पानी निकले तो जन्नत से भी अफजल हो जाता। अब आबे ज़मज़म को निस्बत है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से। अब मेराज की रात हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्बे अतहर को इसलिए गुस्ल दिया गया ताकि मुस्तफा के कल्ब से भी निस्बत हो जाए, हुजूर के कल्बे अतहर से भी निस्बत हो जाए। और हुजूर अलैहिस्सलाम का दिल जो है गुस्ल देने के बाद फिर अपनी जगह पर रख दिया गया और यहां से बंद कर दिया गया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर इस बात की गवाही देते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा अपने सीने को ऐसे खोला तो मैंने देखा कि जैसे सीने पर एक लाइन बनी हुई थी, जैसे किसी ने इसको सिया है। ये वही हुजूर अलैहिस्सलाम के सीने को चाक किया गया, ये वही लाइन थी। सिद्दीक़ अकबर ने उसकी गवाही दी। अब आइए अजीज़ाने गिरामी, वक्त कम है और वाक़ये का अक्सर हिस्सा मैंने बयान करना है। अब आइए, आप जानते हैं कि जब भी कोई किसी को मेहमान बनाकर बुलाता है, कोई वजीर बुलाए और कोई वजीर आजम से बढ़कर सदर बुलाए तो क्या करेगा? वो बेहतरीन सवारी भेजेगा। इस दौर में कौन सी सवारी? बेहतरीन किस्म की कार भेजेगा, बेहतरीन किस्म की गाड़ी भेजेगा। बहुत बड़ा आदमी बेहतरीन किस्म का हेलीकॉप्टर भेजेगा कि मेहमान आ रहे हैं, इसमें बिठा कर लाओ। और बड़ा आदमी खुसूसी तैयारा भेजेगा कि इसमें मेहमान को लाया जाए। अल्लाह अल्लाह, रब्बे करीम ने तक अपने हबीब को बुलाया। ये दुनिया की नेमत और दुनिया की चीजें तो कोई माने नहीं रखती। रब्बे करीम ने अपने हबीब की सवारी के लिए जन्नत से बुराक को भेजा, जन्नत से आला सवारी। और कितने बुराक जन्नत में हैं? 40,000 बुराक। 40,000 बुराक में से एक बुराक की किस्मत खुली और उस बुराक को मुंतखब किया गया। हुजूर अलैहिस्सलाम जब बुराक के करीब पहुंचे तो बुराक ऐसे खुशी से मचलने लग गए, ऐसे मचलने लग गया। हजरत शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मदारिजुन नबुव्वत में लिखते हैं, आप जानते हैं कि जब मेहमान को कोई बुलाए तो मेजबान कोशिश करता है कि उसके पसंद का रंग भी होना चाहिए, उसके पसंद का रंग भी हो। आका को कौन सा रंग पसंद था? सफेद। कौन सा? सफेद पसंद था। तो रब्बे करीम ने अपने हबीब की पसंद के मुताबिक सफेद बुराक को भेजा। महबूब तुझे ये रंग पसंद है, आज जन्नत से हमने सफेद बुराक भेजा। और शेख मुहक्किक ने इस पर बड़ा कमाल का जो है वो कलाम किया। उम्दतुल कारी के अंदर भी इस पर जबरदस्त बहस की गई। अब आइए, उम्दतुल कारी में है, अब ये बुराक ऐसे जो है वो शोखी करने लगा, ऐसे मचलने लगा। हजरत जिब्रील ने कहा, ऐ बुराक
साकित हो जा, ठहर जा, जानता नहीं है हबीब किबरिया तुझ पर सवार होने वाले हैं। बुराक कहता है जिब्रील इसीलिए तो मचल रहा हूं, झूम रहा हूं कि मेरी किस्मत के कुर्बा कि मुझ पर हबीब किबरिया तशरीफ लाने वाले, इसी खुशी से तो झूम रहा हूं, इसी खुशी से तो मचल रहा हूं। अब अर्ज करता है या रसूल अल्लाह एक ख्वाहिश है वो पूरी कर दीजिए। आज की रात आप सबको नवाजते हैं, सबको खैरात दे रहे हैं, मुझे भी दीजिए। जैसा कि आला हजरत लिखते हैं कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांग रहे थे, आका ने चांद को भी खैरात दी, सूरज को भी खैरात दी, आसमानों को भी खैरात दी, मलाइका को भी खैरात दी, बैतुल मुकद्दस को भी नवाजा, मस्जिद हराम को भी नवाजा, मलाइका को भी नवाजा, जिब्रील को भी नवाजा। आज कमाल ये है कि आका ने बुराक को भी नवाज दिया। बुराक कहता है आका एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना पूरी कर दीजिए। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते बुराक बोल कौन सी? अर्ज की या रसूल अल्लाह आज मेराज की रात आपने मुझे सवारी के लिए पसंद किया है, आका वादा कीजिए कि कयामत के दिन भी मुझ पर बैठकर जन्नत में दाखिल होंगे। अब ये जो पड़ोसी कहते हैं नबी के पास कोई इख्तियार नहीं है, जिसका नाम मोहम्मद और अली हो उसको कोई इख्तियार हासिल नहीं। आप देखें आज भी मजाक उड़ा रहे, कहते हैं बड़ी रात, ये कौन सी बड़ी रात? हम सुन्नी कहते हैं बड़ी रात, तो ऐसा लगता है जैसे हरी मिर्च सी जो है ना खतरनाक मिर्ची लगती है, खतरनाक मिर्ची बड़ी रात। मैं कहा अच्छा बिस्तर लोटा जब उठाते हो तो बड़ी रात नहीं होती? जब बिस्तर लोटे लेके घूमते हो तो सुनो तुम्हें तुम्हारा बिस्तर लोटा मुबारक, हमें सरकार की मेराज मुबारक। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस रात मेराज पर गए अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए बहुत बड़ी रात। अब कहते हैं बड़ी रात कोई 13 घंटे की रात हो जाती है, तंज करते हैं 14 घंटे की होती है। मैंने कहा बेवकूफ आदमी, सूरह कद्र पर रब्बे करीम फरमाता है लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फी शहर, लैलतुल कद्र जो है 1000 महीनों से बेहतर। तो मैंने क्या 1000 महीने की रात होती है? कहा नहीं नहीं वो तो बरकत और फजीलत के लिए। तो मैंने कहा बेवकूफ हम भी शबे मेराज को बड़ी रात बरकत और फजीलत की वजह से कहते हैं, बरकत और फजीलत के लिए। अब कहने लगे नबी को कुछ इख्तियार नहीं, अगर इनकी बात माने तो हुजूर को कहना चाहिए बुरा देख मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं मेराज के सफर पर जा रहा हूं, अल्लाह से मुलाकात होगी तो मैं अल्लाह से अर्ज करूंगा कि बुराक को जन्नत में जाने के लिए सवारी बनाओ, ये होना चाहिए। लेकिन अल्लाह अल्लाह हुजूर का इख्तियार देखिए, हुजूर अलैहिस्सलाम का मर्तबा देखिए, बरजस्ता आपने फौरन कहा ऐ बुरा तुझे मुबारक हो, कल कयामत के दिन भी हम जब मैशर में आएंगे तो तुझ पर बैठ कर जो है वो जन्नत में जाएंगे। बुरा खुश हो गया कि आज मेरी जो है वो दिल की तमन्ना नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है वो अजीजान गिरामी पूरी कर ली। और मेराज का सफर याद रखिएगा ये 5 मराहिल से हुआ, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक हुजूर अलैहिस्सलाम बुराक पर तशरीफ ले गए। मस्जिद अक्सा के बाद सरकार के लिए जन्नतुल फिरदौस से सीढ़ी मंगाई गई। मस्जिद अक्सा के बाहर जब हुजूर आए तो सरकार के लिए जन्नतुल फिरदौस से सीढ़ी मंगवाई गई। उस सीढ़ी में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले आसमान पे पहुंच गए और दूसरे से लेकर 7वें आसमान तक हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत जिब्रील के पर पे और सिदरतुल मुंतहा से आगे रफ रफ में आका सवार हुए और लामका जाकर अल्लाह का दीदार किया। ये मेराज के 5 मराहिल
عزیزان گرامی کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اب آئیے اللہ اللہ وہ رات کیسی حسین ہوگی جب آقا کریم علیہ السلام دلہا بن کر حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے مبارک جھرمٹ میں اللہ اللہ براق کی سواری پر چلتے چلتے مسجد اقصی کی طرف جا رہے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دیکھو میں نے مسجد اقصی کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور مسلم کی حدیث 4379 اس سے پتا چلا کہ اللہ کا نبی جو ہے یہ ایسا اختیار والا ہوتا ہے کہ جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ اللہ کا نبی زندہ ہو کر یعنی وصال کے بعد بھی ایسی زندگی پاتا ہے کہ قبر میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوگا۔ یہ مسلم کی حدیث پاک۔ اب بتائیے جب حضرت موسیٰ کی حیات کا یہ عالم ہے تو سرکار کے وصال کے بعد ان کی حیات کا کیا عالم ہوگا، حضور علیہ السلام کی حیات کا کیا عالم ہوگا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب مسجد اقصی پہنچتے ہیں، اور یہاں بھی کمال کی بات، رب کریم تو قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہتا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے ہی سیڑھی لگا کر پہلے آسمان پر پہنچا دیتا، لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی میں کیوں بلوایا، بیت المقدس میں کیوں بلوایا، اس میں علماء نے 2-3 مصلحتیں لکھی، 2-3 حکمتیں لکھی۔ اس میں پہلی حکمت یہ ہے کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے پیارے حبیب ہیں کہ مسجد اقصی بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ مسجد اقصی کے در و دیوار، ستون یہ عرض کرتے تھے مولا ہم نے تیرے ہر نبی کا دیدار کیا ہے، تیرے محبوب کا دیدار نہیں کیا۔ رب کریم نے فرمایا تھا اے مسجد اقصی کے در و دیوار ستونوں فکر نہ کرو، ایک رات آئے گی جب میں اپنے حبیب کو سر کی آنکھوں سے اپنے دیدار کے لیے بلاؤں گا تو پہلے مسجد اقصی میں لاؤں گا، تم پیٹ بھر کر محبوب کا دیدار کر لینا۔ آج مسجد اقصی بھی جھوم رہی ہے، اس کے ستون جھوم رہے ہیں، اس کے در و دیوار جھوم رہے ہیں، اللہ کے حبیب آ گئے۔ اور دوسری حکمت آپ نے حدیث پاک سنی کہ جو حرم میں نماز پڑھے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب، جو مکے کے حرم میں نماز پڑھے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب، جو مسجد نبوی میں نماز پڑھے 50,000 نمازوں کا ثواب، اور جو بیت المقدس مسجد اقصی میں نماز پڑھے اسے 25,000 نمازوں کا ثواب۔ عزیزان گرامی یہ حضور علیہ السلام کے معراج کے جانے سے پہلے یہ ثواب نہیں تھا، کیوں نہیں تھا؟ آئیے اللہ اللہ جیسے ہی مسجد اقصی میں آقا کریم علیہ السلام نے قدم رکھا، قدم رکھتے ہی رب کریم نے فرمایا محبوب آج کے بعد اس مسجد میں جو نماز پڑھے گا اسے 25,000 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ حضور کے قدموں کی برکت سے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیا اور بھی کوئی دلیل ہے؟ آئیے سیاہ ستہ کی حدیث پاک، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسجد قباء کے اندر ایک نماز پڑھے تو اسے عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کیا مسجد قباء کا ماربل بہت اچھا ہے؟ کیا وہاں کوئی بہترین پتھر ہے یا کوئی ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں یا سونے کی اینٹیں ہیں اس وجہ سے عمرے کا ثواب؟ ارے نہیں نہیں، رب کریم فرماتا ہے اے محبوب مسجد قباء کی بنیاد میں تیرے پیارے پیارے ہاتھ لگے ہیں، اب اس مسجد میں جو ایک نماز پڑھے گا ہم اسے عمرے کا ثواب عطا کریں گے۔ یہ حضور کے ہاتھوں کی برکت ہے۔ آپ دیکھیے مدینہ تو پورے کا پورا جنت ہے،
لیکن ریاض الجنہ کو خاص جنت کا ٹکڑا کیوں کہا گیا؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ ریاض الجنہ کو جنت کا ٹکڑا کیوں کہا گیا؟ میں آپ سے عرض کروں، مدینے کا ہر حصہ جو مسجد نبوی اس وقت ہے، سب نے حضور کے قدموں کو چوما، لیکن ریاض الجنہ یہ ایک ٹکڑا ہے، حضور علیہ السلام کا سامنے حجرہ اور ادھر حضور کا مصلی، حضور مصلی پر تشریف لاتے، حجرے سے نکلتے، پھر مصلی سے حجرے میں، پھر حجرے سے مصلی، پھر مصلی سے حجرے میں، تو یہ ریاض الجنہ کا ٹکڑا، اس کو سب سے زیادہ سرکار کے قدموں کو چومنے کا موقع ملا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ریاض الجنہ بنا دیا، اسے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ اور ایسی حسین رات تھی، کیا منظر ہوگا کہ سارے انبیاء 1,24,000 کم و بیش مسجد اقصی میں آقا کا انتظار کر رہے ہیں، سارے دولہا بن کے، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک سب موجود، اور جیسے ہی میرے آقا مسجد اقصی میں تشریف لائے، انبیاء نے نعرے لگا کر سرکار کا استقبال کیا، اہلا و سہلا مرحبا یا نبی صالح، اس طرح حضور کا استقبال۔ اور سبل الہدی والرشاد میں ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے میرے آقا کا چہرہ دیکھا تو چہرہ تکتے ہی رہ گئے۔ آقا پوچھتے، یوسف کیا بات ہے، میرے چہرے کو تک رہے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں تو سمجھا تھا کہ کائنات میں مجھ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں، لیکن آج آپ کا جو چہرہ انور دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے حسن ملا ہے تو آپ کے حسن کے صدقے میں ملا ہے، ایسا تجھے خالق نے طرح بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اور یقین کیجئے سبل الہدی والرشاد میں یہ حدیث موجود ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا گیا، اور وہ کیسا حسن، آپ سورہ یوسف پڑھیے، تفسیر نعیمی، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لانے کی تیاری کی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے غسل کیا، بہت حسین تھے، غسل کیا اور بال مبارک بنائے، نورانی جوڑا پہنا، سواری پر بیٹھے اور آپ نے چہرے کو کپڑے سے چھپا لیا اور سواری کے ساتھ، اور اس وقت مصر کے بازار میں ہر طرف ہزاروں لوگ جمع ہیں، بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب جمع ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری جیسے ہی اللہ مصر کے بازار میں پہنچی، ہزاروں موجود ہیں، جیسے ہی آپ نے آپ کے چہرے سے ایسے نقاب ہٹایا، اس نے یوسف جب لوگوں پر آیا ہوا، بعض کے دل پھٹ گئے، بعض بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، ایسا حسن ہے۔ اب سنیے حدیث، آپ کو مزہ آئے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا گیا وہ میرے حسن میں سے آدھا حصہ دیا گیا۔ ارے جب آدھے کا یہ عالم ہے تو جسے مکمل دیا گیا اس کا کیا عالم ہوگا، اس حسن کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے جو ہے وہ اپنے پھلوں کو اور انگلیوں کو کاٹ دیا۔ اگر وہ میرے پاپا کے چودھویں سے بڑھ کر چاند سے حسین چہرے کو دیکھتی تو اپنے دلوں پر چھڑیاں پھیر دیتی، اپنے دلوں کو کاٹ دیتی۔ نبی پاک علیہ السلام کو ایسا حسن و جمال جو ہے وہ اللہ نے عطا کیا۔ عزیزان گرامی، اب آئیے مسجد اقصی کے اندر ابھی نماز نہیں ہوئی، حضور علیہ السلام مسند پر بیٹھے ہیں اور ہر نبی منبر پر آ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور کی شان بیان کر رہا۔ ہماری آپ کی کیا اوقات ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے،
کہ رب کریم نے ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو اپنے حبیب کی شان بیان کرنے کے لیے منتخب کیا، ورنہ حضور علیہ السلام کی شان تو معراج کی رات منبر پر بیٹھ کر انبیاء بیان کر رہے تھے۔ وہ سارے نبیوں نے تو کی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جب باری آئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے انبیاء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے حضرات انبیاء، آج کی رات سن لو، اگر ہم سب کو نبوت ملی ہے تو تاجدار کائنات کی برکت سے ملی ہے۔ آج جو اللہ نے ہمیں عظمتیں دی ہیں تو اس ہستی کی برکت سے دی ہے، اسی ہستی کے وسیلے سے دی ہے۔ اب حضرت جبریل اقامت دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اقامت دے چکے، سارے انبیاء ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ امامت کون کروائے گا۔ اتنے میں حضرت جبریل ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں، آقا مصلی پر تشریف لائیے، آپ ہی نبیوں کے امام ہیں، آپ ہی رسولوں کے امام ہیں۔ حضور علیہ السلام نے انبیاء کی امامت کی۔ یہاں لوگ کہنے لگے، مولانا صاحب آقا کریم علیہ السلام کو شرف عطا ہوا۔ اچھا کیا عطا ہوا؟ کہ شرف عطا ہوا، ہمارے آقا نے انبیاء کی امامت کی۔ میں نے کہا بے وقوف ہے تو، حضور کو شرف عطا نہیں ہوا، بلکہ یوں بول کہ انبیاء علیہ السلام کو حضور کے مقتدی بننے کا شرف عطا ہوا، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا انبیاء کو شرف عطا ہوا۔ میرے آقا تو ایسے ہیں کہ جن کی شان ورا الورا ہے، شان اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، افضل ہی افضل ہے۔ اب عزیزان گرامی، وقت جو ہے وہ تیزی سے جا رہا ہے، اس لیے میں آخر کی طرف چلتا ہوں اور ایک ایسا اعلیٰ حضرت کا شعر آپ کی خدمت میں جو کلیجے کو ٹھنڈا کر دے، جو قصیدہ معراجیہ میں بیان کیا کہ اے میرے آقا، آپ کی شان کتنی بلند ہے، آپ کو اللہ نے کتنی عظمتیں دی، کسی کو سر کی آنکھوں سے دیدار نہیں کرایا، سب کے لیے دروازے پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی سما تھا کہ بے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر راستے بند تھے، تبارک اللہ و شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باتیں، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ آخر میں کہتے ہیں نبی رحمت شفیع امت رضا پہ ہو للہ عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ کہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، مجھے بھی حصہ نصیب ہو جائے جو اس رات وہاں بٹے تھے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، آقا کریم علیہ السلام آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں، سارے انبیاء حضور علیہ السلام کے استقبال پہ آسمانوں پر بھی موجود ہیں، اور سارے فرشتے حوران بہشت سب کے سب حضور علیہ السلام کے استقبال اور دیدار کے لیے کھڑے۔ اس میں کیا وجہ ہے؟ آئیے، جب رب کریم نے انسان کو پیدا کیا، حوالہ سنیے معارج النبوہ اس کتاب میں، جب رب کریم نے انسان کو پیدا کیا تو ملائکہ کہنے لگے مولا پیدا مت کر، یہ انسان پیدا ہوگا خون ریزی کرے گا فساد کرے گا۔ رب کریم فرماتا ہے فرشتوں تمہاری نظر انسان کے فساد پر ہے اور میری نظر میرے حبیب کے اوپر ہے، تمہاری نظر انسان کے فساد پر ہے، میری نظر میرے حبیب پر۔ فرشتوں نے کہا مولا کون حبیب؟ رب کریم نے عظمت بیان کی تو ملائکہ کہنے لگے مولا ہم بھی اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا ایک رات آئے گی جب میں دولہا بنا کر جبریل کے ساتھ اپنے حبیب کو بلاؤں گا، اے فرشتوں جب میرا حبیب آسمانوں سے گزرے تو تم بھی اس کا
دیدار کر لینا. اور عزیزان گرامی، لوگ کہتے حضور آسمان پر گئے، حضور عرش پر گئے. ارے نہیں نہیں، اس کو بیان جو ہے وہ اس طرح کرنا چاہیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد اقصیٰ گئے تو یہ مسجد اقصیٰ کی معراج ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے پہلے آسمان پر گئے، یہ پہلے آسمان کی معراج، دوسرے پہ گئے یہ دوسرے کی معراج، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پر گئے یہ آسمان کی معراج ہے. سدرۃ المنتہا گئے، یہ سدرۃ المنتہا کی معراج ہے. آقا مصطفیٰ گئے، یہ مصطفیٰ کی معراج ہے. اور حضور علیہ السلام لامکہ پہنچے، یہ مصطفیٰ کی معراج ہے. باقی جتنے مقامات سے گئے وہ ان مقامات کی معراج ہے. اور عزیزان گرامی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ معراج کی رات گئے تو آپ کو جنت پیش کی گئی کہ محبوب دیکھیے ہم نے جنت کو کتنا سوارا ہے اور کیسا سوارا ہے. دیکھیے آقا کریم علیہ السلام نے جنت کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں نے جنت میں اپنے غریب امتیوں کو بڑی تعداد میں دیکھا، اکثریت غریب تھے. اور جب مجھ پر جہنم پیش کی گئی تو میں حیران ہو گیا کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو دیکھا. یا رسول اللہ، عورتوں کو چادر اترتی نہیں، منصورہ سینے سے لگا ہوا ہے، دیکھو جب بڑی چھوٹی رات میں روزے. اور جہنم میں زیادہ کا ہاں مردوں کی ناشکری کرتی تھی، ان کے پیچھے ان کی عزت کو پامال کرتی، شوہر کے پیچھے اس کے مال کو ضائع کرتی، ان کی نافرمانی کرتی. عزیزان گرامی، یہاں ایک بات عرض کروں گا، آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز نظر آئے گی کہ ہماری ازواج اپنے شوہروں سے اجازت لینا بھی گوارا نہیں کرتی. حالانکہ ہر باہر جانے والی عورت جیسے ہی اپنے گھر سے باہر قدم رکھے بغیر شوہر کی اجازت کے رکھے تو اللہ اور فرشتوں کی لعنت پڑتی ہے. شوہر کی اجازت ضروری. اور جب دیکھو یہاں تو عورت شوہر ادھر گیا بغیر اجازت، کبھی اس کے گھر میں کبھی اس کے گھر میں، کبھی بازار میں کبھی اپنی ماں کے یہاں. بعض تو میں نے دیکھا کہ شوہر کو دھوکہ دے کر جو ہے وہ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی. اور یہ تہوار کی بیماریاں، فلاں تہوار 10 دن 5 دن 6 دن 8 دن شوہر راضی نہیں ہے لیکن وہ گئی. یاد رکھنا یہ شریعت کا قانون ہے، کتب فقہ میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اجازت سے 8 دن میں 1 مرتبہ جا سکتی ہے. اور وہ بھی رات رکنے کی اجازت نہیں ہے، شوہر کو تکلیف ہوگی. ہاں اگر شوہر اجازت دے تو رات رک سکتی ہے، رات رک سکتی ہے، ورنہ 8 دن میں 1 مرتبہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے ملنے جائے. یہاں تو جب دیکھو اماں کے گھر جانا، شوہر ناراض ہوتا رہے، یہ تو جب دیکھو منہ چڑھا رہتا ہے. 11:45 بجتے نکل تو اٹھا، بیگ اٹھایا اور یوں نکل گئی، یہ لپسٹک کی اور یوں بھاگی. یہ دیکھیے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اگر شوہر راضی نہیں تو رب بھی راضی نہیں، شوہر راضی نہیں اللہ کے حبیب بھی جو ہے یہ راضی نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر تمہیں جنت میں مقام چاہیے تو اپنے شوہر کی سچی خدمت کرنی ہوگی، شوہر کی اطاعت کرنی ہوگی. ہاں اگر تم یہ سمجھو مولانا صاحب یہاں بیٹھ کر آپ شوہروں کی طرفداری کر رہے ہیں، اس کی حمایت نہیں. اللہ تعالیٰ نے شوہر کے بھی حقوق رکھے ہیں، عورت کے بھی، لیکن شوہر کے حقوق زیادہ ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی متفق کا مسئلہ کہ عورت کا سب سے زیادہ حق اس کے شوہر پر ہے. کس پر ہے؟
شوہر پر، اور شوہر کا سب سے زیادہ حق اس کی ماں پر ہے۔ آج آپ دیکھیے، جیسے ہی آتی ہے 4 دنوں میں ایسا پلان کرتی ہے ماں باپ سے الگ۔ ارے سرتاج کیا ہوا؟ رات کے اندھیرے میں ایسے پاؤں دبا کر، یہ دیکھیے کتنی پریشانی ہے، ہم تو 1 بجے اٹھتے ہیں، یہ دیکھو تمہاری اماں تمہارے ابا یہ 8 بجے میں دروازے پیٹ رہے ہوتے، تو کیا نواب کی بچی بن کے آئی ہے؟ تو شادی کر کے آئی ہے یا یہاں تجھے کوئی مہارانی بنا کر لایا ہے؟ نہیں، وہی ہوگا، شوہر حاکم ہے، جو حاکم کہے گا وہی ہوگا۔ ہاں، عورت پر زیادتی ہو اس کا ہم بھی انکار کرتے، اس پر صرف شوہر کی خدمت حق ہے۔ آج بیچارے جھوٹ نہیں بولتا، جو میری نظروں میں ہے، آج 95% شوہر بیچارے بغیر ناشتے کے کام پر جاتے ہیں۔ کیوں؟ زیادہ بولیں گے تو سینڈل پڑی ہوتی ہے نیچے، ایڑی والی، آئے ہائے سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے یہی حال میں، اگر میری بات غلط ہو آپ تحقیق کر لیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کتنوں کو ناشتہ ملتا ہے ذرا بتائیے؟ کام پر جانے کے لیے بیچارے سب چائے پراٹھے پہ گزارا، کوئی چائے بسکٹ پہ، سب لگے ہوتے ہیں، کوئی اپنی دکان پر آفس پہ نہیں۔ یاد رکھنا شوہر کا بہت بڑا حق ہے، بیوی کا بھی ہے، لیکن شوہر کا زیادہ حق ہے۔ اس کی خدمت کرو، نوافل نہ پڑھو، نفلی روزے نہ رکھو، صرف فرض پڑھو، اللہ تعالیٰ جنت کو تم پر واجب کر دے گا۔ یہ اونچی آواز سے بات نہ کرو۔ آج آپ دیکھیے، عورت کمزور ہونے کے بعد بھی آج عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ آج عورت کی خوشیوں کو کھا رہی ہے۔ آج بہو جو ہے، آپ دیکھیے الامان والحفیظ اپنے نند کی خوشیوں کو کھاتی ہے، نند اپنی بھابھی کی خوشیوں کو کھا رہی ہے۔ آج بہن ہو کر بہن کی خوشیوں پر ڈاکہ زنی، آخر کیا ہے؟ ایسا کون سا الامان والحفیظ ہمیں تربیت دی گئی کہ آج ہم یہ کہیں نہیں میری بہن بیٹیوں، اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ ہم سب غیبتیں کرتے، آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جب جہنم کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک قوم تھی، مرد بھی تھے عورت بھی تھے، اور وہ ان کے جو ہاتھ کے ناخن تھے وہ تانبے کے تھے، اور ایسے اپنے چہرے کو چھیل رہی تھی، اپنے جسم کے خال ایسے اتار رہی تھی، خون نکل رہا ہے، چیخ رہی ہے۔ میں نے کہا جبریل کون ہے؟ کہا یہ دنیا میں لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، لوگوں کے پیچھے ان کی باتیں کرنے تھے۔ غیبت چوروں کے رہنے والوں، اے غیبت چور کے سرپرستوں، اے لوگوں جو باہر بیٹھ کر رات دن دوسروں کی عزتوں کو پامال کرتے ہو، آقا نے دیکھ لیا کہ ان کے اتنے بڑے بڑے تانبے کے ناخن، اور جب نماز کا وقت آئے تو ہمت نہیں ہوتی، طبیعت صحیح نہیں ہوتی، آنکھ نہیں کھلتی۔ آقا فرماتے میں نے دیکھا کہ ایسے فرشتے اتنا بڑا پتھر اٹھا کر اس کے سر پہ مارتے، سارا سر کچل گیا، پھر فرشتے نے صحیح کر دیا، پھر پتھر مارا، وہ چیخ رہا، اس کا سر کچل گیا۔ جبریل سے کہا جبریل کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کے وقت ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے۔ آپ بتائیے نماز چھوڑنے پر ہم پر یہ عذاب مسلط ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کسے آواز دیں گے؟ تو آج ضرورت ہے اس عمل کی کہ نبی پاک کی اس معراج کی رات ہم نیت کریں کہ شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کا احترام کرے گی، ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے، اور خصوصاً ہم حسد کو نکال دیں گے۔ کہ آج ہمارے سینوں میں حسد ہے، جلن ہے، کسی کے اچھے کپڑے ہم نہیں دیکھ سکتے، کسی کا ترقی کرنا ہم نہیں دیکھ سکتے۔ آپ دیکھ لیں چاروں طرف کیسا بیچارہ لے کے، ہمارے یہاں دیکھے چپل کے کام کرنے والے بیچارہ اسکوٹر پہ لوٹ کر کے 4-6 دن میں ایک کام آیا ہے، اس پر بھی لوگ حسد اور معاذ اللہ بری نظر، ارے بڑا اچھا چل رہا ہے، تیرے کو کیا تکلیف ہے، تجھے کیا پریشانی ہے؟
تو کوئی یہاں کا کوئی ایجنسی کا آدمی ہے کہ بتائے گا کہ 17 ڈبے لے کے نکلا ہے؟ تجھے کوئی یہاں پر ایڈمنسٹر لگایا گیا؟ تو رپورٹ دے رہا ہے سب کو؟ ارے مت کر، خوش ہو کہ جس رب نے تجھے دیا ہے اپنے کرم سے مجھے بھی عطا کرے گا۔ انسان کی، مسلمان کی ایسی نیت ہو۔ آج ہم اس طرح بری نظریں لگاتے اپنے بھائیوں پر، ان کے کام پر، یاد رکھیے گا یہ سب حسد کی طرف جا رہا، یہ سب جلن کی طرف۔ ماشاء اللہ کہیں، انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا۔ وہ ایک آدمی جس کے بارے میں آیا اسی شہر کراچی کا، غالباً نیو کراچی کی طرف رہتا تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جو بھی اللہ سے دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا۔ تو وہاں کسی بزرگ سے پوچھا کہ یار یہ تو اتنا بڑا رات کا عبادت گزار تو نہیں ہے، عالم نہیں ہے، یہ کیسے ملا؟ کہا یہ جب صبح نکلتا ہے تو نکلنے کے بعد جتنے لوگ سڑکوں پر جا رہے ہوتے، اپنے اپنے کاموں پر جا رہے ہوتے، یہ ایسے دعا کرتا ہے، مولا یہ تیرے بندے روزگار کے لیے جا رہے، مولا انہیں اچھا روزگار دے، ان کو رزق دے، اور ساتھ خیریت کے جائیں، ساتھ خیریت کے گھر آئیں۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب نے اسے مستجاب الدعوات بنا دی۔ یہ دیکھیے امت کا غم ہے جو حضور علیہ السلام لیتے تھے۔ عزیزان گرامی، بس آخر کی طرف آقا کریم علیہ السلام اب اس مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبریل نے عرض کی آقا میرا مقام یہاں تک ہے، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، یہ مستوی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ حضرت جبریل نے عرض کی اگر یہاں سے آگے بڑھا تو میرے پر چلنا شروع ہو جائیں۔ تو یہاں مفسرین لکھتے ہیں مسلمانوں جہاں پر جبریل کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ شروع ہوتا ہے۔ اب حضرت جبریل بھی پیچھے نہ رہے، عرض کی آقا آگے آپ جائیں، آپ کا مقام ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسی حضرت جبریل نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے جب بات ہوئی تو ابراہیم خلیل اللہ نے کہا جبریل تم کہاں تک جا سکتے ہو؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی اے خلیل اللہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ آقا نے فرمایا جبریل تو نے میرے بابا حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، جبریل آج تو بھی سن لے میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ اور اس وقت حضرت جبریل نے عرض کی آقا ایک خواہش میری بھی پوری کر دے۔ آقا فرماتے سب کو نوازا ہے جبریل آج تجھے بھی نواز دیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کی آقا جب یہ آپ کی پیاری پیاری امت پل صراط سے گزرے تو مجھے اذن مل جائے کہ ان کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پروں کو بچھا دوں، نورانی پروں کو بچھا دوں۔ اب عزیزان گرامی مختار آقا نے کتنی کمال کی بات لکھی۔ مختار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جبریل جا ہم نے تجھے اجازت عطا فرمائی۔ اور یہاں پر دو روایت مختصر، حضرت جبریل علیہ السلام سے آقا نے پوچھا اے جبریل کس کے نیچے اپنے پروں کو بچھائے گا؟ حضرت جبریل نے عرض کی آقا جو آپ کا غلام آپ پر محبت سے کثرت سے درود پڑھتا ہوگا اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دوں گا۔ درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج۔ اور دوسری روایت امام زرقانی نے، یہ ان شیطانوں کے لیے جو صحابہ کے خلاف بھونکتے ہیں، وہ خبیث جب پل صراط پر آئیں گے تو الٹا کر کے ان کو آگ میں ڈالا جائے۔ اے صحابہ سے جلنے والوں، حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان کے خلاف بات کرنے والوں سنو، جبریل نے عرض کی آقا جو آپ سے اور آپ کے صحابہ سے محبت کرتا ہوگا اس کے پاؤں کے نیچے بھی پروں کو بچھا دوں۔ تو محبت اور صحابہ سے الفت والوں تمہیں مبارک ہو کہ جب تم گزرو گے تو تمہارے پاؤں کے نیچے جبریل اپنے پروں کو بچھا دیں گے۔ اب آقا آگے گئے، ایسی بھیانک وادی ہے، اللہ اللہ آپ جانتے ہیں لا مکان کی طرف
ایسا رہو دیواروں میں، ایسا دبدبا اس دیواروں میں، اس وادی میں. اب تقاضۂ بشریت، آقا کا دل گھبرانے لگا. اللہ اللہ. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق کی آواز آتی ہے، کف یا محمد فإن ربک یصلی. آقا کریم علیہ السلام نے اپنے پیارے ابوبکر صدیق کی آواز سنی تو دل کو ٹھنڈک پہنچ گئی. رب فرماتا محبوب اسی لیے ابوبکر صدیق کی آواز میں کلام کیا تاکہ آپ کے دل کو انسیت مل جائے، آپ کے دل کو قرار آ جائے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کف، ٹھہر. شان دیکھیے، آج شان دیکھیے. اللہ اللہ. ظاہر عزتو اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. آج تو عرش حق بھی حضور کے پاؤں کے نیچے. کف، رک یا محمد فإن ربک یصلی. محمد ٹھہریے، آپ کا رب آپ پر درود بھیجتا ہے. آپ کا رب جو ہے آپ پر درود بھیجتا ہے. اور جب آقا آگے گئے تو فرمائے ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا احمد، ادنو یا محمد. اے ساری مخلوق سے افضل قریب ہو، قریب ہو. اتنا قریب ہوئے ثم دنا فتدلا، اور وہاں بیٹھ کر سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا. وقت تھا، عظیم وقت تھا، کیسا شان والا. خدا کی قسم وہ وقت تھا. لیکن قربان مصطفیٰ کے اے آج عشق مجازی میں گھومنے والوں، آج دنیا کی رنگینیوں میں کھونے والوں، آقا کو بھول جانے والوں، سنو. رب فرماتا محبوب مانگ. کیا مانگتا ہے؟ عرض کی مولا میری امت مجھے عطا کر دے. آج کی رات بھی امت کو نہیں بھولتے. جب کسی کو کوئی پسند کی چیز مل جائے تو وہ اپنے چاہنے ماننے والوں کو بھول جاتا ہے. آقا کریم کی عظمتوں کے قربان کہ معراج کی رات اللہ کا دیدار کرتے ہوئے بھی اپنی امت کو انہوں نے یاد رکھا. اور یہ امت آج شرم آتی ہے ٹوپی پہننے میں، امامہ باندھنے میں شرم آتی ہے، داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے. افسوس میرے آقا اتنی محبت کرتے، تم ان کی نقل بھی نہیں کر سکتے. آج کینچیاں ماری جاتی ہیں داڑھی پر. کیوں؟ وہ ہماری جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتی ہے. ارے بول دے اس کو ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کو پسند ہے، سر ڈھانپوں گا میرے مصطفیٰ کو پسند ہے، میرے آقا کو پسند ہے. یقین کیجئے اگر ہم نے یہ کر لیا تو آقا بھی قیامت کے دن ہماری لاج رکھیں گے. اور کیسے لاج رکھیں گے کہ مزہ تو تب ہے کہ محشر میں آقا یہ کہہ دے یہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، یہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. عزیزان گرامی کئی باتیں میں نے بالکل کاٹ کر مختصر کر کے، اس لیے کہ تقریباً 1 گھنٹہ جو ہے ہمارا یہ ہونے والا ہے. آگے ایک ناز شریف اور ایک منقبت بھی ہے تو میں نے سوچا کہ کچھ 10-12 منٹ اس کے لیے میں چھوڑ دوں. کوئی لمبی چوڑی محفل نہیں ہے. ہمارے سمیر صاحب آئیں گے، ایک کلام پڑھیں گے، منقبت پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ خصوصی دعا ہوگی اور ہمارے اس محفل کا اختتام ہوگا. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی لنگر بھی جو ہے آپ کو یہاں کھلایا جائے گا. تو ہمارے مردوں کے لیے مدرسہ شیرازی کے باہر جو ہے تمام حضرات صلاۃ و سلام کے بعد باہر تشریف لے جائیں تو انشاءاللہ تعالی وافر مقدار میں ہے، سکون سے آپ بیٹھ کے کھائیں. ہماری بہن بیٹیوں کے لیے کنات باندھ کر یہ جو راستہ ہے خواتین کا اس کے نیچے ان کے لیے لنگر کا اہتمام ہے. معراج مصطفیٰ کی برکتوں والا لنگر ہے، یہ ضرور جو ہے آپ تناول فرمائیے گا. الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام یہ جو کچھ بھی ہے الحمدللہ یہ فیس بک یوٹیوب پر خطبات ترابی کے نام سے
فیس بک اور یوٹیوب پر یہ براہ راست نشر ہوتا ہے، جمعے میں سینکڑوں ہزاروں لوگ اسے دیکھتے ہیں، الحمدللہ۔ تو آپ بھی اس کو جو ہے وہ فالو کریں اور اس کو دیکھیں، بیانات سنیں، تاکہ یہ پیغام دوسروں تک جو ہے وہ پہنچ جائے۔ اور جن حضرات کی مدرسہ شیرازی کے باہر جو اسکوٹر وغیرہ ہیں وہ ہٹا دیں، تاکہ لنگر کھلانے میں جو ہے وہ تکلیف نہ ہو، لوگوں کو بیٹھنے میں پریشانی نہ ہو۔ اپنی بائکیں یہاں سے ہٹا کر مسجد کے گیٹ پر جو ہے وہ آپ لگا دیں، تاکہ کوئی پریشانی وغیرہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ جانتے ہیں یہ سب آپ کے تعاون سے ہے، تو انشاءاللہ تعالی اوپر خواتین میں بھی اور یہاں بھی چوری پھیلائی جائے گی۔ جو ہو سکے حضور کی معراج پاک میں آپ حصہ ملائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو معراج مصطفیٰ کی برکت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔